یہ پانچویں بات ہے، لیکن اس کو دھیان سے سنیں، اور یہ آخری بات ہے آج کی محفل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پانچواں ٹولہ جب قبر سے نکلے گا تو ان کے جسم سے مردار کی بدبو آئے، مردار کی بدبو، اور وہ مردار کی بدبو لے کر کے اپنے قبر سے اٹھیں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہوں گے؟ آقا فرماتے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں چھپ چھپ کر گناہ کرتے، تنہائی میں گناہ کرتے، پوشیدہ طور پہ گناہ کرتے، لوگوں کے سامنے نیکیاں اور تنہائی میں گناہ۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے جو لوگوں کے سامنے نیکی کر کے تنہائی میں گناہ کریں، میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حباء منصورہ کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے خود فرمایا، آقا فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا حضور یہ حباء منصورہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان کی نیکیوں کو ذرے کی طرح بکھیر دے گا؟ تو آقا فرماتے ہیں جو تنہائیوں میں گناہ کرتے تھے اللہ ان کی نیکیوں کو ایسے بکھیر دے گا جیسے روزون کے ذرات ہوتے ہیں جو صرف دھوپ میں نظر آتے ہیں، اتنے باریک کر دے گا اللہ، یعنی اتنی بے وقت ہو جائے گی ان کی نیکیاں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذرے ذرے کر دے گا، ان کی نیکی کوئی کام کی نہیں ہوگی، اور اللہ پاک ان کی نیکیوں کو رد فرمائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو متقیوں کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں حضرت زید ایک بات بیان کرتے فرماتے ہیں میں قبرستان گیا، جب قبرستان پہنچا تو ایک درخت کو ٹیک لگا کر میں بیٹھ گیا، اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ قبروں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کروں۔ ایسے میں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تو میں نے کیا دیکھا، میری آنکھ لگی، آنکھ لگی تو دل کی آنکھیں بیدار ہوئی، میں نے خواب دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں، کسی کے اجلے لباس ہیں، کسی کے میلے لباس ہیں، کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے، لیکن ایک شخص کو میں نے دیکھا جب وہ اس کی قبر سے اٹھا، اس کی قبر سے تو ایک آسمان سے آگ کی چین زنجیر آئی اور اس کے حلق میں ڈالی گئی، اور وہ اس کے حلق سے گزرتے ہوئے پیٹ، اور پیٹ کے بعد پھر نیچے کے مقام سے وہ زنجیر نکل گئی، اور وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اور چیختے چلاتے کہتا تھا مجھ پر یہ کیا عذاب ہو رہا ہے؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں روزہ نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں نے حج نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے عمرے نہیں کیے تھے؟ کیا میں نے صدقہ نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی؟ کیا میں فلاں نیک کام نہیں کرتا تھا؟ غرض کہ وہ اپنی ساری نیکیوں کو گنائے گا گنائے گا گنائے گا، اس کا مطلب وہ گنہگار نہیں تھا، وہ نیکوکار تھا، اس لیے وہ وہاں بھی نیکیوں کو گنائے گا۔ حضرت زید کہتے ہیں جب وہ اپنی نیکیوں کو گنا رہا تھا تو غیب سے آواز آئی بندے تو ساری نیکیاں کرتا تھا، لیکن جب تو اکیلے میں اور تنہائی میں ہوتا تھا تب تو گناہ کرتا تھا، اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، تو جس نے تنہائی کے اندر گناہ کیا اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے بندوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر رات کی تنہائیوں میں چار دیواری میں کیا دیکھتے ہو؟ کون کیا دیکھتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، وہ گندی فلمیں، وہ گندے مناظر، وہ گندی تصویریں رند کی رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ جو تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے ہیں، قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے بدن سے مردار کی بدبو ہوگی، اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، ان کی نیکیوں کو ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیا جائے گا۔ اپنے آپ پہ رحم کرو میرے بھائیوں، قیامت کے دن کون ہے اپنا سوائے مصطفیٰ جان رحمت کے؟ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، ایک ہی سہارا ہے، اگر گناہ کر کر کے ان کا دل دکھا دیا، ان کو ناراض کر دیا تو بتاؤ اپنا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، فاروق اعظم فرماتے ہیں میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، حضور کا دل دکھتا ہے، کوئی گناہ کرو دل حضور کا دکھتا ہے۔ اب آپ کو سے پوچھتا ہوں چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آقا کا دل دکھتا ہے، گندی فلمیں دیکھتے ہو، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آقا کا دل دکھتا ہے، کسی عورت پر بد نظری کرتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے، مسجدوں کو ویران کرتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے، نمازوں میں سستی کرتے ہو آقا کا دل
دکھتا ہے, کسی مومن کو گالی دیتے ہو آقا کا دل دکھتا ہے, اتنا رسول اللہ کا دل قبر انور میں دکھاؤ گے, اور اس کے بعد میدان محشر میں جب شفاعت کی بھیک لینے کے لیے ان کی بارگاہ میں پہنچو گے, اللہ نہ کرے اگر انہوں نے منہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر کے یہ کہا او منافق جھوٹے, مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور میرے دل کو چھلنی چھلنی کرتا تھا, میرے دل کو دکھاتا تھا, میرے دل کو تکلیف پہنچاتا تھا. بتاؤ بھائیو, جب سب نے للکار دیا ہوگا تو اسی آمنہ کے لال کا سہارا ہوگا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت ہوگی. اگر وہ بھی منہ پھیر لیں, حالانکہ ان کے کرم سے ایسی امید نہیں ہے, لیکن ان کی مزاج کی نزاکت بے چین بھی کرتی ہے. حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. میرے آقا کی غیرت بہت نازک ہے, کتنی نازک ہے اتنا اندازہ کر لے. ایک بار ام المومنین نے اپنے گھر کے دیواروں پہ پردے لٹکا دیے تو آقا علیہ السلام نے چہرہ پھیر کر کے یہ فرمایا کہ ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے, محبوبہ محبوب رب العالمین اگر دیواروں پہ پردے لٹکا دے تو وہاں سے غیرت کی وجہ سے چہرہ پھیر لیا جاتا ہے. اتنے جرائم کر کے, اتنے بڑے مجرم بن کے حضور کے دربار میں کھڑے رہیں گے, اللہ اکبر. اگر ان کی غیرت کی نزاکت نے منہ پھیر لیا, کہاں جاؤ گے, کس کے پاس جاؤ گے, کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ اس لیے آج ان کو مناؤ, آج ان کو راضی کرو, آج ان کی بارگاہ میں معافی مانگو, ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ دنیا بھی سنور جائے, آخرت بھی سنور جائے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہوئی